السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف ظہر، عصر اور مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر اور عشاء کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو غور سے سنیے اس حدیث کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشاء اور فجر کی نماز منافق پر بہت بھاری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فجر کی نماز چھوڑنے کا ایک اور بڑا نقصان ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنے والے کے کان میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی یورینیٹ کرتا ہے۔ کتنی کراہیت والی بات ہے یہ۔ اور ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو شیطان کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ ان کے کان میں پیشاب کرے، یورینیٹ کرے۔ استغفر اللہ۔ اور دیکھیے، جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، جو فجر کی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں اور اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں۔ یہ بات حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 657۔ اب آپ مجھے بتائیے، جو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے تو کسی کی مجال ہے کہ اس کو نقصان پہنچائے۔ اور دیکھیے، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پہلا سوال نماز کے بارے میں کریں گے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اپنی فجر کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کہ اللہ، میں رات کو لیٹ سوتا تھا، 2 یا 3 بجے تک سوتا تھا، اسی لیے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی تھی۔ کیا یہ جواب وہاں چلے گا؟ بتائیے آپ مجھے، چلے گا؟ نہیں نا۔ سوچنے کی بات ہے نا، کہ کیونکہ ریزن تو یہی ہے فجر نہ پڑھنے کا۔ آپ کو اپنی نیند پیاری تھی۔ آپ کے لیے سونے سے بہتر نماز پڑھنا نہیں، بلکہ نماز پڑھنے سے بہتر سونا ہے۔ استغفر اللہ۔ دیکھیے، اب آپ لوگ کہیں گے کہ ہم روز نیت کر کے سوتے تھے کہ فجر میں اٹھ جائے، مگر اٹھ ہی نہیں پاتے، روز فجر چھوٹ جاتی ہے۔ تو دیکھیے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمالوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ریوارڈز آف ڈیڈس ڈیپینڈس آن دا انٹینشن۔ آپ کیا ایسے عمل، ایسی کوشش کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ کی فجر مس نہ ہو؟ کیا آپ صرف الارم لگانے کے علاوہ بھی کوئی اور کوشش کرتے ہو، جیسے کسی کو بول کر سونا کہ آپ ہمیں صبح اٹھا دینا فجر میں، یا عشاء کی نماز کے بعد جلدی سو جانا؟ کیونکہ اگر آپ جلدی سو جاؤ گے تو آپ کے فجر میں اٹھنے کے بہت چانس ہے۔ پر آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ ڈیلی نیت کر لے تو نیت کے بدلے میں ہمیں ثواب مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، صرف روز نیت کرنے پر ثواب نہیں ملے گا، آپ کو عمل بھی کرنا پڑے گا۔ کبھی کبھار فجر رہ گئی، چلو ٹھیک ہے، پھر قضا پڑھ لو، پر روز فجر چھوڑ دو گے اور قضا ادا کرتے بیٹھو گے تو یہ غلط بات ہے۔ فجر کی نیت کے ساتھ ساتھ آپ کو الارم بھی سیٹ کرنا ہوگا، سب کو بول کے سونا ہوگا کہ ہمیں صبح فجر میں اٹھا دینا، اور رات میں جلدی سونے کی کوشش کرنی ہوگی، اور رات کو سوتے وقت 2 یا 3 گلاس پانی کے پی کر سونا ہوگا۔ اور دیکھیے، الارم سیٹ کرنے کے بعد تھوڑی دوری پر رکھ دے تاکہ آپ کو اٹھ کر جانا ہی پڑے۔ دیکھیے، فجر ٹائم پر پڑھنے کی پوری کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نماز مومنوں پر وقت مقررہ میں ادا کرنا فرض کی گئی ہے۔ جیسے ظہر، عصر، مغرب آپ پر فرض ہے، ویسے ہی فجر اور عشاء بھی آپ پر فرض کر دی گئی ہے۔ 3 نمازوں میں نہیں بلکہ 5 وقت کی نماز آپ پر فرض کر دی گئی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا آپ کو حکم ہے، چاہے آپ کتنے بھی بڑے عہدے پر ہو، کتنے بھی بڑے منسٹر ہو، یا پرائم منسٹر ہو، یا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، کوئی بھی ہو آپ، تو آپ کو نماز، آپ پر 5 وقت کی نماز آپ پر فرض کر دی گئی ہے، تو وہ آپ کو پڑھنی ہے مقررہ وقت میں، وہ آپ کو ضرور پڑھنی ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔